بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال وقوع پذیر ہوتا ہے کہ رمضان کی شروعات کیسے کی جائے، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ ایک بچے کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ صرف روتا ہے اور اپنی تمام باتیں منوا لیتا ہے۔ اس کے رونے سے والدین سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت بچے کو کس چیز کی حاجت ہے۔ ہم سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنبہ ہی تو ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، کیا وہ آپ کی دعا نہیں سمجھ سکتا؟ وہ رب جو قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکاریں۔ پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ کس قدر زبردست انداز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بالمشافہ بغیر کسی کو بیچ میں ڈالے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، اتنا قریب کہ جب بھی کوئی پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ رمضان شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائیے۔ یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ کیسے بیٹھ جاتے تھے کہ صرف میں ہوں اور سامنے میرا رب ہے، اور اپنے تمام گناہوں پر، اپنی تمام غلط حرکتوں پر اور اپنے تمام غلط معاملوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ ہاں یا رب میں نے یہ کیا تھا، ہاں یا رب میں نے وہ کیا تھا، ہاں یا رب میں ہی ظالم ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیے، دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کی پہلے تلافی کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منائیے، ایک چھوٹے بچے کی طرح رونا شروع کر دیجئے، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیے اور اس اہتمام کے ساتھ معافی مانگیے کہ یا تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بار بار مانگیے، 1000 بار مانگیے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیے اور یقین کے ساتھ مانگیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، وہ تیار کی گئی ہے اور سواری گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی مدح کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن ہی میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی۔ کس قدر خوبصورت انداز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی۔ تو میرے پیارے سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیے، قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، دعا مانگیے، آسمان والوں کو اپنی آواز کا عادی بنائیے۔ اس طرح دعا مانگیے کہ جس طرح دعا مانگنے کا حق ہے اپنے لیے، تمام ان مسلمانوں کے لیے جو وفات پا گئے ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔